بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین رب زدنی علما۔ اسٹوڈیو اسلام میں آپ سارے بھائیوں کا بہنوں کا استقبال ہے۔ الحمدللہ زندگی کے دن بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ الحمدللہ وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں جو کہ زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق گزارتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، بلکہ محرم کے مہینے سے شروع ہو جاتی ہیں بہت ساری غلط باتیں۔ محرم میں تعزیہ سازی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ذکر کرنا اور اس کے لیے جلسے جلوس کرنا، بہت سارے ماتم کرنا، کیا کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ بچائے۔ پھر ربیع الاول کا مہینہ چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ کہہ کے اس کے اندر بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ نعت پڑھنا، قصیدہ پڑھنا، شیرینی تقسیم کرنا، اور مولود ختم ہونے کے بعد ادب کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو کر یہ سمجھنا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ کیا کیا بکواس ہے، کیا کیا غلط باتیں کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ ربیع الثانی کا مہینہ، آج سمجھے کہ چاند کی 7-8 تاریخ ہوگی۔ اس طرح چہارشنبے جمعرات کو 11 تاریخ ہو جائے گی۔ اس کا نام بھی لوگ دیتے ہیں 11ویں شریف۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندے گزرے ہیں جن کا نام ہے شیخ عبد القادر۔ ایران میں ایک جگہ گیلان، وہی پیدا ہوئے، اسی لیے ان کو گیلانی اور جیلانی کہتے ہیں۔ وہاں تھے وہ، اور الحمدللہ وہاں انہوں نے زندگی گزاری، ایک عمر دراز تک وہاں تھے، اور حنفی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کو کچھ ایسے سمجھ میں آیا کہ صاحب حنفی جو مذہب ہے اس میں کتاب و سنت کی باتیں کم ہیں، لوگوں کی، اماموں کی باتیں زیادہ ہیں، لہٰذا انہوں نے چھوڑ دیا اس مذہب کو۔ حنبلی مذہب، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو کہ امام اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں، جنہوں نے حدیث کی بہت بڑی کتاب جمع کی ہے، وہ حنبلی بن گئے۔ حنبلی بننے کے بعد گیلان یا جیلان چھوڑ کے بغداد کو آ گئے، عراق کو آ گئے، وہیں اپنی پوری زندگی گزارے۔ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے ان کی زبان میں تاثیر دی تھی، وعظ کہتے تھے، ہزاروں لوگ ان کے وعظ کو سنتے تھے، توبہ کرتے تھے، رجوع ہو جاتے تھے۔ تو ایسے ایک نیک بندے تھے۔ اب لوگوں نے اس نیک بندے کو اتنا اونچا درجہ دے دیا کہ اللہ کے قریب پہنچا دیے، اور بعض تو اللہ سے بھی اونچا درجہ ان کو بتا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو 11ویں شریف کرتے ہیں ان کی یاد میں۔ کیا جانتے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق؟ کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ جتنی بدعت خرافات کرتے ہیں سب ان کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا دین کی بنیاد صرف 2 ہے، کتاب و سنت، یہی دین ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا، فرماتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہی ہمارے لیے دلیل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے شریعت دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمیشہ کتاب و سنت، کتاب و سنت۔ ان کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، ایک ان کی وعظ کی کتاب ہے، کون سا وعظ انہوں نے کب کہا اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے، الفتح الربانی، وہ ان کی کتاب کا نام ہے، تقریر ہے ان کی، فیوض یزدانی کے نام سے وہ کتاب ترجمہ ہو کر اردو میں بھی ہے، لوگ خریدتے ہیں۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے توحید کی ساری باتیں ہیں،
اور بدعت کے متعلق بہت سخت لکھے ہیں. یہاں تک انہوں نے کہا اگر تم قبرستان جاؤ تو کسی قبر کے پاس بیٹھنا، اس کو چومنا، اس کو ہاتھ لگانا، قبر کو سب حرام ہے بولے. قبر کو ہاتھ لگانا حرام ہے بولے. یہ سب یہودیوں کا، عیسائیوں کا طریقہ ہے. یہ اقواس میں ایسے ہی کہتے ہیں. غرض یہ کہ ان کی پوری تعلیم اگر دیکھیں تو کتاب و سنت کے مطابق زیادہ سے زیادہ ہے. ان کی ایک کتاب فقہ کی سمجھے، مسئلے مسائل کی سمجھے، غنیت الطالبین ہے. جو لوگ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین سامان ہے غنیت الطالبین. اس کے اندر حدیث کے مطابق نماز کے احکام لکھتے ہیں کہ صاف کھڑے ہونا چاہیے، قبلے کی طرف اللہ اکبر کرنا چاہیے، ہاتھ اٹھانا چاہیے، سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، رکوع کو گئے تو ہاتھ اٹھا کر رکوع میں جانا چاہیے، اور رکوع سے اٹھے تو ہاتھ اٹھانا چاہیے. ساری باتیں، پوری نماز انہیں بالکل کتاب و سنت کے مطابق لکھی ہے. اور اسی طرح دوسری بہت ساری باتیں بھی انہوں نے کتاب و سنت کے مطابق لکھی ہیں. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ بہت بڑے ولی تھے، اتنے بڑے ولی کہ اللہ کے رسول کے درجے سے بھی ان کا درجہ بڑھ گیا. نعوذ باللہ. اس لیے کہ اولیاء کا درجہ بعض غلط لوگوں کے پاس نبیوں سے بڑھ کر ہے. نبی ختم ہو جاتے، نبوت ختم ہو جاتی، ولایت ختم ہوتی نہیں، قیامت تک رہے گی. اس لیے اس کا درجہ ان کے پاس بہت بڑا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیسے کیسے الزامات، کیسے کیسے بہتان اور کیسے کیسے غلط باتیں کہتے ہیں، لیکن لوگ اس کو بھی مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر کتاب و سنت کی تعلیم کو دیتے ہوئے زندگی گزارے. ہمارے بہت سارے حنفی لوگ جو کہ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے باندھ لیتے ہیں رکوع کو جاتے وقت، رکوع سے اٹھنے کے بعد 2 رکعت پڑھ کے تیسری رکعت کو اٹھنے کے بعد رفع الیدین کرتے ہیں. امام بخاری نے باقاعدہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہی لکھ دیا اور اس کے بعد حدیثیں بہت لائے. 70 صحابہ کے قریب ان حدیثوں کو بیان کیے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ صاحب رفع الیدین جو کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، اور رفع الیدین جو کرتا ہے وہ بت کو رکھتا ہے اپنے بغل میں، اس لیے اللہ کے رسول بولے رفع الیدین کرو تاکہ بت سب گر جائیں. تو عبد القادر جیلانی کو بھی ایسا بولیں گے کیا کہ عبد القادر جیلانی بھی بت لاتے تھے اس لیے ان کو بھی رفع الیدین کرنا پڑتا تھا؟ بولیں گے کیا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کاٹیں گے کیا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ زور سے آمین بولنے کہتے ہیں تو ان کے منہ میں انگار ڈالیں گے؟ کیسے کریں گے جی؟ تو یہاں انڈیا میں زیادہ حنفی ہیں، برائے نام کیرلا میں اور کچھ کائل پٹنم ادھر ادھر کے کچھ شافی لوگ ہیں، جہاں کچھ سمندری علاقے وہاں ہیں. ورنہ تو سمجھے کہ صاحب 100 میں 90 پر 5 آدمی حنفی ہیں. اور سب سے زیادہ جشن منانے والے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا حنفی، جبکہ نماز کا طریقہ عبد القادر جیلانی بالکل غلط بتاتے ہیں حنفیوں کا. کہتے ہیں کہ صاحب نہیں ہے، بالکل غلط ہے، اور سنت کے مطابق نماز ایسی ہے. دیکھیے ان کی بات کو تو نہیں مانتے لیکن ان کی ذات کو مانتے. بس عبد القادر جیلانی اللہ کے پہنچے ہوئے ایک بزرگ، وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دامن پکڑے بغیر کوئی جنت کو نہیں جا سکتا. کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ کہے گا یا کہا، جیسا کہ وہ کہتے ہیں نا جنت کو جاؤ، کہا میں نہیں جاؤں گا جنت کو. بہت راضی کہ اللہ نے چلے جاؤ چلے جاؤ، تمہارے واسطے جنت تیار ہے، تمہارے واسطے جنت. نہیں میں نہیں جاؤں گا. آخر شرط کیا ہے تمہاری جنت کو جانے کے لیے؟ جو لوگ کے دنیا میں میرے مرید، میرے عقیدت مند ہیں، ان سب کو جنت میں بھیج کر آخر میں جنت کو جاؤں گا. یعنی جتنے جیلانی ہیں دنیا میں پورے جیلانی پہلے جنت کو جانے کے بعد عبد القادر جیلانی جنت کو جائیں گے. کیسی مصیبت ہے جی یہ. ہمارے نبی تو فرماتے ہیں کہ جنت کا دروازہ بند ہے، پوری امت کے لوگ جائیں گے دروازہ نہیں کھلے گا. میں جا کے پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا تو جنت کے سارے دروازے کھلیں گے. ہمارے نبی تو پہلے جنت کا دروازہ کھولیں گے اور یہ عبد القادر جیلانی کو ماننے والے سب جا کے دروازہ توڑ کے اندر گھس جائیں گے، اس کا عبد القادر جیلانی جائیں گے. کیسی مصیبت ہے جی. تو لہٰذا ان سے عقیدت رکھتے ہیں تو شرک یا غوث المدد، نعوذ باللہ.
ایسا نعرہ لگاتے ہیں، یا اللہ المدد کے بجائے کہتے ہیں یا غوث المدد، اور کہتے ہیں کہ غوث العظم، سب سے بڑی مدد، اللہ کی مدد سے بھی بڑھ کر ان کی مدد۔ اللہ اکبر۔ اردو میں، فارسی میں ان کو دستگیر کہتے ہیں، مصیبت میں کام آنے والا، ہاتھ پکڑنے والا، تھامنے والا، ایسے کہتے ہیں، دستگیر کہتے ہیں۔ پیران پیر، غوث العظم، دستگیر، ایسا کتنے لوگ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کتنا ہے۔ بعض بیہودے لوگ تو یہ تک بھی لکھ دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبد القادر جیلانی کے ساتھ ٹہل رہا تھا آسمان کے کنارے، گرنے گیا اللہ، عبد القادر جیلانی اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا، اس لیے ان کو دستگیر کہتے ہیں۔ بیہودے، جاہل، ایسے بھی کہتے ہیں، اٹھتے وقت بھی بیٹھتے وقت بھی پیر، دستگیر، دستگیر، ایسا نام بلا بلا کے دستگیر کا، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، سب ان کے نام پر۔ کتنا بڑا شرک ہے یہ۔ اور اللہ نے کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جو لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے برابر اور اللہ کے اوپر مانتے ہیں، یہ سب سے بڑا شرک ہے، اور 7 بڑے گناہوں میں سب سے بڑا شرک ہے، اور پورے گناہوں میں سب سے بڑا کام شرک کا ہے۔ ایسے لوگوں کو جنت نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کبھی یہ نہیں بولے کہ میں جنت کو جاؤں گا، کبھی نہیں بولے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت مہربانی ہوگی تو میں جنت کو جاؤں گا۔ زندگی بھر اللہ کی باتوں کو مان کر زندگی گزارنے والے کو لوگوں نے ان کو خود اللہ بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ صاحب ایک بادل آیا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جا رہے تھے، بادل نے آ کے کہا عبد القادر جیلانی میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، آئندہ سے تم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری پوری عبادتیں قبول ہوں گی، تمہارے لیے جنت دے دیا۔ انہوں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، 2-3 مرتبہ بلانے کے بعد ایسے بولا، اوپر دیکھا تو بادل ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا کہ کنکریوں سے مارے بادل غائب ہو گیا۔ کہا کہ عبد القادر جیلانی میں نے تم جیسے بہت سارے صوفیوں کو خوش کر کے گمراہ کر دیا کہ میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، تمہارے لیے جنت لکھ دی، اس کے بعد تم کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، سب نے چھوڑ دی۔ لیکن عبد القادر جیلانی تم کو تمہارے علم نے بچا لیا، تم پڑھے توحید کو جانتے ہو اس لیے تم بچ گئے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا علم نے نہیں بچایا، اللہ نے بچایا مجھے۔ ظاہر بات ہے علم کی وجہ سے اللہ معلوم ہوا اور اللہ نے ان کو بچایا۔ دیکھیں ایسے توحید والے تھے عبد القادر جیلانی، ان کے متعلق لوگوں نے اتنی بکواس کی ہے، اور صاحب مجلسیں قائم ہوتی ہیں، ربیع الثانی میں مجلس قائم ہوتی ہے 11ویں شریف کی، مولد پڑھتے ہیں، اور کیا کیا کرتے ہیں۔ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو کہ اس امت کے سب سے زیادہ فاضل ہیں، ان کا کوئی عرس مناتا ہے، عمر فاروق کا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو عرس مناتا ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا، سعد بن ابی وقاص کا، عبد الرحمن بن عوف کا کوئی عرس مناتا ہے۔ جن 10 آدمی کو اللہ نے جنت کی خوشخبری دنیا میں سنا دی، ان کا کوئی عرس مناتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ جاہلوں کی گمراہی ہے، اور ان کے پلے پڑ کے جاہلوں نے کہہ دیا کہ صاحب اس کے بغیر جنت کو نہیں جاؤ گے۔ اولیاء سے محبت ہے تو عبد القادر جیلانی سے محبت کرو، اور ان کا نعرہ بلند کرو تو جنت کو جاؤ گے، ورنہ نہیں۔ اور جاہل لوگ سمجھے کہ صاحب ہاں ایسے ہی ہوگا۔ عبد القادر جیلانی بھی اللہ کی رحمت کے محتاج تھے، رہیں گے۔ وہ ان کو جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دے گا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دے گا، وہ اللہ کے رسول کو دے گا شفاعت کبریٰ۔ سارے لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اس میں عبد القادر جیلانی بھی ہوں گے، سارے انبیاء بھی ہوں گے نا، سب کو۔ تو لوگوں نے 11ویں شریف کے نام سے اتنی خرافات اور بکواس کی، اور مسلسل یہ کرتے جاتے ہیں۔ اس کی گمراہی باقی ہے۔ اس گمراہی کو دور کرنے کے لیے بس یہی ایک راستہ ہے، علم حاصل کیا جائے، کتاب و سنت کی باتیں سیکھی جائیں گی تو انشاءاللہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی، اور سمجھ لیں گے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے غلام تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے عبادت گزار تھے، نیک لوگوں میں سے ایک نیک تھے۔ صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے،
کتنے ہی بڑے ہو جائیں کوئی بھی صحابہ کے درجے کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا کہ کوئی بھی آدمی صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں مرے ہوں۔ جو لوگ نابینا تھے انہوں نے اللہ کے رسول کی آواز سنی ہو، آپ پر ایمان ہے، وہ بھی صحابی۔ تو صحابی کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا امتی، تو اللہ کے رسول کے درجے کیسے پہنچے گا اور اللہ کے رسول سے کیسے افضل ہو جائے گا؟ غرض یہ کہ آپ جیسے بھی سوچیں گے یہ صرف بکواس ہے، بیہودگی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب غوث العظم دستگیر سب سے افضل ہیں، انبیاء سے بھی افضل ہیں، اور اللہ کو کبھی اللہ ان کو ناراض نہیں کرتا، اور یہ کہ صاحب اپنے پورے جیلانی کو لے کر جنت کے اندر جائیں گے، عبد القادر جیلانی، اللہ اکبر، یہ اللہ پر بہتان ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ توبہ کرنا چاہیے ورنہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ جو لوگ 11ویں مناتے ہیں ایک کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ سن لیں، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، اور جہنم میں جب جائیں گے تو کبھی نہیں نکلیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر 2 مرتبہ کہا یقیناً اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو گناہ اللہ چاہے تو معاف کرے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نیک ہدایت دے، توبہ کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ کتاب و سنت میں ہے اسی کے مطابق عمل کرنے کی اور سب اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم ایسے موقع پر اسٹوڈیو اسلام کی طرف سے اپنے بھائیوں کی بہنوں کی کے فائدے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اس طرح کے کچھ پروگرام نشر کرتے رہتے ہیں ہر سال۔ اس سال بھی ہم نے یہ پروگرام نشر کیا ہے، امید کے سننے والے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔